بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانوی صحابی لورین کی قبول اسلام کا حیرت انگیز واقعہ، یہ سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ لورین پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے، جس کا شمار دنیا کے مشہور ترین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ لورین برطانیہ کے ایک امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ دولت، عزت، شہرت، سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ بچپن سے اس کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرا گیا، اور لورین بھی باقی غیر مسلموں کی طرح ہی مسلمان کو بہت زیادہ ظالم، انسانیت دشمن اور سفاک قسم کے لوگ تھے، اور لورین بھی باقی غیر مسلموں کی طرح یہی سمجھتی تھی کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم، انسانیت دشمن اور سفاک قسم کے لوگ ہیں۔ اسی لیے اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کو دہشت گردوں اور ظالم کے طور پر رپورٹ کیا۔ لیکن ایک دن لورین کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت دکھائی، اس کے بارے میں شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لورین بتاتی ہیں کہ میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا، مجھے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رہی، پر نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیا۔ اسلام کے جانب یہ سفر میری زندگی کا نہایت خوشگوار سفر تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کبھی اس طرح کے مسافر بن گئی، لیکن میرے ساتھ فلسطین میں پیش آنے والا ایک عجیب واقعہ جس نے میرے ذہن اور دل کے دروازے اس کی طرف کھول دیے۔ لورین بتاتی ہیں کہ سن 2005 کی بات ہے، برطانوی اخبار ڈومیل کے لیے فلسطینی علاقے مغربی کنارے روانہ ہوئی۔ فلسطین جانے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے سختی سے منع کیا، وہاں کے مسلمان انتہائی ظالم ہیں، وہ تمہارا ریپ کر دیں گے، پھر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں گے، وہاں کا بچہ بچہ دہشت گرد ہے، جبکہ بموں اور گولیاں کھلونوں کی طرح جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہی وہ نفرت اور جھوٹ ہے جو مغربی میڈیا نے لوگوں کے دلوں میں بھرے ہیں، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رحم، کوئی جگہ نہیں تھی۔ چونکہ میں ایک رپورٹر تھی اور یہ میرے کیریئر کا سوال تھا، اس لیے ان تمام خطرات کے باوجود میں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میری فلائٹ اور میں فلسطین کے لیے روانہ ہوئی۔ میرے چہرے پر ڈر و خوف اور افسردگی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں دل میں سوچتی رہی شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ سفر میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سفر کے اختتام پر محفلی علاقے مغربی کنارے میں اس حال میں داخل ہوئی کہ میرے جسم پر کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اسرائیلی فورسز نے میرے سارے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی، اور جان بوجھ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھے ننگا ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا، جبکہ حیرانگی کی بات ہے کہ ان کو معلوم بھی تھا کہ میں ایک برطانوی اعلیٰ درجے کی صحافی ہوں، جبکہ یہ سارا غیر اخلاقی عمل اسرائیلی حکام جان بوجھ کر میرے ساتھ کرتے رہے۔ میں نے ساری زندگی جن کے حق میں آواز بلند کی، ان کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں فلسطین مغربی کنارے میں داخل ہوئی۔ اس علاقے میں شدید سردی تھی، چونکہ میرا سیوٹ کیس اور ضروری سامان اسرائیلی حکام نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور محرم اللہ کے مرکزی علاقے میں شدید سردی تھی، ٹٹرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ایک فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے مجھے ایک تنگ گلی کی طرف لے گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس خدشے نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ فلسطینی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اب زندہ نہیں بچ سکتی، پتہ نہیں کتنے لوگ میرا ریپ کر کے اور اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ خاتون مجھے ایک مکان کے اندر لے گئی۔ کئی منٹ تک میں خاموش وہاں کھڑی رہی، اور کانپتے جسم کے ساتھ وہ خاتون الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے مجھے مسلسل دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا شاید وہ چھری یا کوئی دوسرا آلہ قتل ڈھونڈ رہی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے الماری سے کوڑی کے حجاب اور ٹوپی نکال کر میری طرف کی اور مجھے اشارے سے کہنے لگی اسے پہن لو۔ یہ منظر دیکھ کر میں کس قدر حیران ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی خاتون انتہائی شفیق اور محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے بعد اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا یہ گرما گرم چائے 2 منٹ میں تیار کر کے لاتی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے یا خواب، کیا یہ وہی ظالم اور سفاک لوگ ہیں؟ او میرے خدائے، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چائے پینے کے بعد وہ خاتون مجھے اس گلی میں چھوڑ کر آئی جہاں سے وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے انتہائی گرم جوشی سے بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس سارے عمل کے دوران ہمارے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے عربی اور اس کو انگریزی زبان کی سمجھ نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل پگھلنے لگا۔ میں شدید تذبذب کا شکار تھی۔ جن لوگوں کو میں ساری زندگی سپورٹ کرتی رہی انہوں نے مجھے ننگا کیا، اور جن سے میں ساری زندگی نفرت کرتی رہی انہوں نے میرے جسم کو ننگا ہونے سے بچا لیا۔
میری بہترین مہمان نوازی کی اور بنا کوئی لفظ کہے وہ محبت دی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس سخاوت اور فیاضی کی ایک زندہ اور بہترین مثال تھی، جبکہ اس کے بعد مجھے وہاں رہتے ہوئے بارہا اور کئی موقعوں پر اس بات کا تجربہ ہوا، ہمارے مغربی معاشرے میں روحانی گرم جوشی کا ایک ایسا مظاہرہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف کس قدر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف جو بکواس اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حقیقت اس سے بالکل اور سراسر مختلف ہے۔ پیس کے بعد آنے والے 3 برسوں میں مجھے فلسطین کے مختلف علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن کسی مسلمان کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ وہ میرے ساتھ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس دوران مجھے احساس ہونے لگا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ روئے زمین پر بہترین لوگ ہیں جو عورت کی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے فلسطین میں تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ گزارا، مگر نہ تو کسی نے پیچھے سے نازیبا جملے کہے، نہ ہی کسی نے سیٹی ماری، اور نہ ہی کسی مرد نے گندی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو عام طور پر مغربی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں۔ جب بھی نوجوان لڑکی کو اکیلے دیکھتے ہیں تو موقع ملتے ہی عجیب اور گندے الفاظ منہ سے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے میں نے ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، لورین مزید بتاتی ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کے درمیان رہ کر انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور الحمدللہ جیسے الفاظ میری زبان کا حصہ بنتے رہے، جو اکثر مسلمان اپنے روزمرہ کی زندگی کی گفتگو، شکر، تعریف اور امید کے اظہار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس سرزمین کے لوگوں کے حوالے سے مغربی میڈیا نے جو خوفناک تصویر لوگوں کو اذہان میں پیدا کیا، معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنے گھر جیسا محسوس تصور کرتی تھی۔ ہاں، البتہ اسرائیلی فوج کے حملوں کا خوف ضرور رہتا تھا، مگر وہاں کے لوگ انتہائی مطمئن نظر آتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہود کے ہاتھوں موت بہترین موت ہے، جس کی تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ ناظرین، تمام تر واقعات کے بعد لورین اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کیا۔ لورین مزید بیان کرتی ہے کہ اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں، مسلمانوں سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان اور طاقتور کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، جس نے ایک نفرت کرنے والی عیسائی خاتون کو اسلام کی طرف مائل کیا، جس نے مغربی دنیا کا جھوٹا اور پروپیگنڈا دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ بے شک وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔